کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نہایت نیک اور پرہیزگار ولی اللہ رہتے تھے۔ وہ علم و حکمت کے عظیم خزانے کے مالک تھے اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف رہتے۔ ان کے گھر میں ہر وقت علم و عرفان کی محفلیں سجتی تھیں، جہاں لوگ آ کر دین کی باتیں سنتے اور اپنے مسائل کا حل پاتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نور برستا اور ان کی دعائیں کبھی رد نہ ہوتی تھیں۔ بزرگ کا ایک بیٹا تھا جو اگرچہ نیک اور اطاعت گزار تھا مگر دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی شادی ایک خوبصورت مگر بدزبان عورت سے ہوئی تھی جو دنیا داری میں حد سے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتی تھی، ہر وقت زبان درازی کرتی، شوہر کو طعنے دیتی اور بزرگ کی نیک نصیحتوں کو نظر انداز کرتی۔ وقت گزرتا گیا مگر بہو کی بدزبانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ بزرگ کی عزت نہیں کرتی تھی اور ان کے ہر حکم کو نظر انداز کر دیتی۔ وہ کہتی، یہ پرانی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں کوئی ان پر عمل نہیں کرتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے کسی کی روک ٹوک پسند نہیں۔ بزرگ اپنی بہو کی بدکلامی اور نافرمانی پر افسوس کرتے مگر ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ وہ اپنی بیوی کو نرمی اور محبت سے راست پر لانے کی کوشش کرے مگر بہو کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بہو اپنے شوہر سے کسی معمولی سی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہ تھی۔ جب بزرگ نے اس کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اور زیادہ بپھر گئی۔ آپ ہر وقت مجھے نصیحت کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ میں کوئی بچی نہیں جو آپ کی ہر بات مانوں۔ میں اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت بدتمیزی اور گستاخی سے بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں بزرگ کے لیے بے حد عزت تھی مگر وہ بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر یہ لڑکی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی، اگر یہ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتی تو اسے ایسا سبق دے کہ یہ اپنی غلطی کو سمجھ سکے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ بہو کے جسم میں لرزش ہونے لگی۔ وہ چیخنے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم گدھی میں تبدیل ہو گیا۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جبکہ گدھی بنی بہو ادیر الفادیر دوڑنے لگی مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ بہو جو پہلے اپنے حسن اور غرور پر نازاں تھی اب ایک عام سی گدھی بن چکی تھی۔ وہ روتی گاؤں والوں کے آگے پیچھے بھاگتی مگر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شوہر صدمے میں تھا، وہ اپنے والد کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، ابا جی، رحم کیجئے، میری بیوی کو معاف کر دیجئے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، آ اللہ، اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو اسے واپس انسان بنا دے ورنہ تیرا فیصلہ بہترین ہے۔ یہ دعا سنتے ہی گدھی زمین پر گر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی بدزبانی، اپنی گستاخی، اپنی نافرمانی پر شرمندگی محسوس کی۔ اس کے دل سے سچی توبہ نکلنے لگی۔ اللہ کو اس کی توبہ قبول ہوئی اور یکایک وہ دوبارہ انسان میں بدل گئی، مگر وہ اب وہی مغرور اور بدزبان بہو نہیں تھی بلکہ ایک بدلی ہوئی نرم دال۔